بچوں کی تربیت میں اور اس میں دینی اور دنیاوی لحاظ سے بیلنس رکھنا کتنا ضروری ہے اور کس طرح سے ایک ماں رکھ سکتی ہے؟ دیکھیے، ماں کا میں تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں کہ ماں صرف وہ نہیں ہوتی کہ جس نے بچے کو جنم دیا. اس گھر کے اندر جو ہمارا فیملی سسٹم ہے اس میں دادی بھی ماں ہوتی ہے، نانی بھی ماں ہوتی ہے، پھوپھیاں بھی ماں ہوتی ہیں، خالائیں بھی ماں ہوتی ہیں. کس کی تربیت کرنے میں یہ سب شامل ہوتی ہیں. آج ہم نے ان کو مائنس کر دیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ صرف وہ جو ماں ہے جس نے بچے کو جنم دیا ہے وہی اس بات کی مجاز ہے کہ وہی تربیت کرے گی اور وہی حق رکھتی ہے. اگر کوئی دوسرا تربیت کے انداز میں گھر کے اندر بات کرتا ہے بچے کے ساتھ تو ماں کو بھی برا کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ میرا بچہ ہے، میری مرضی، میں جیسے چاہوں اس کی تربیت کروں. نتیجے میں کیا ہے کہ بچے کی تربیت خراب ہو رہی. اب ماں، اور اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے کہ ہم نے ماں کو اور بہت ساری چیزیں ذمہ داریاں دے دی ہیں. اس میں تھوڑا سا میں شکوہ جو ہے وہ حضرات سے کروں گی کہ انہوں نے اپنی اس ماں کو جو کہ صرف اپنی اولاد کی تربیت کے لیے جو ہے اس کے اوپر فرائض عائد کیے گئے ہیں، اس کو انہوں نے گھر کی ماما بھی بنا دیا ہے، خانسامہ بھی بنا دیا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے وہ ٹیوٹر بھی ہے بچوں کی، اسی طرح وہ ڈرائیور بھی ہے، چھوڑنے بھی. یعنی آپ دیکھیے کہ وہ کتنا کام کرے. یہ کام تو دوسرے بھی کر سکتے ہیں لیکن جو تربیت کا کام ہے وہ صرف وہ خود کر سکتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کو کیا ہوتا ہے کہ وہ ذمہ داری، وہ جو ٹائم ہے وہ دوسری جگہ پہ اس کا لگ جاتا ہے. ٹینشن ہو جاتی ہے، ڈپریشن ہو جاتا ہے، اور وہ پھر یہ بھی نہیں چاہتی کہ میرے بچوں کی دوسرا کوئی تربیت کرے. تو دیکھیے اس لحاظ سے آج ہم اگر دیکھتے ہیں اس ماں کو جو ایک مسلمان ماں ہے تو وہ پوری طرح سے نہ اپنے فرائض سے آگاہ ہے اور نہ ہی جو ہے وہ ان فرائض کو پوری طرح سے ان کی انجام دہی کرے. نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف بچوں کی جو تعلیم ہے اس پر توجہ ہے. اس تعلیم کا مقصد بھی یہ ہے کہ ارننگ کیا ہوگی، یہ بچہ ہمارے لیے کیا بنے گا.